السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ ہم سن رہے تھے کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں 16ویں سپارے میں، اور شروع کی تھی سورہ مریم۔ سورہ مریم میں پہلی کہانی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی حضرت عیسیٰ کی، جو ہم سن چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرشتے کو کہ وہ حضرت مریم کو بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیارا بیٹا دیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے جس کی کوئی ابا جان بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ چھوٹے سے تھے گود میں، اور وہ بول پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی باتیں سناؤں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی کہانی ہم تھوڑی تھوڑی پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی آزر سے بات کی۔ سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ یاد ہے آپ کو جب انہوں نے ایک بار چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، مگر کہا تھا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو سب سے طاقتور ہے جو نہ کبھی ڈوب سکے اور نہ ہی کبھی ختم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم دیا کہ وہ ٹھیک بات کو پا گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سچ کیا ہے اور سچا خدا کون ہے، تو انہوں نے یہ جاننے کے بعد اپنے باپ سے بھی بات چیت کی۔ ان کے باپ بت بناتے اور بیچتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بہت لمبی بات کی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورہ مریم میں۔ انہوں نے کہا ابا جان، آپ ایسی بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اگر آپ میرا کہنا مانیں تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ شیطان کا کہا نہ مانیں، شیطان تو خود ہی بھٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دور دھتکار دیا ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو عذاب نہ آ پکڑے، اس وقت شیطان کی دوستی کچھ نہ کام آئے گی۔ شیطان کے دوست بنیں گے تو شیطان کے ساتھ آگ میں جلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا یہ ساری بات سن کر بہت بگڑے اور غصہ ہوئے، تو بولے اچھا تو ہمارے دیوی دیوتاؤں سے بالکل پھر گیا ہے؟ دیکھو، اگر تم باز نہ آئے تو اتنے پتھر ماروں گا کہ یاد کرو گے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی سخت باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، اور کہنے لگے اچھا اگر آپ مجھے نکالتے ہیں تو نکال دیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ دیکھا ساتھیو، حضرت ابراہیم کتنے اچھے تھے۔ ان کے باپ نے ان سے کس طرح بات کی
لیکن انہوں نے بالکل برا نہیں منایا اور ان کو صحیح بات بتاتے بھی رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ دیکھا ساتھیو، وہ کتنی محبت کرتے تھے اپنے باپ سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کے دیوی دیوتاؤں کو جن کو آپ پوجتے ہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کو چھوڑ دوں اور اسے نہ پکاروں، کیونکہ سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم گھر سے نکال دیے گئے۔ انہوں نے سچی بات کے لیے اپنا گھر، مال، دولت، ماں باپ سب کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو ان کو کس نے اپنا دوست بنا لیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے، جو اس پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں سب سے بڑے اور طاقتور ہے۔ جی، سب سے زیادہ بڑے اور طاقتور۔ اور جب اتنا طاقتور کسی کا پکا دوست ہو تو پھر جی وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اچھے ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ ہمیں اس سے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ سب لوگ سوچ سکتے ہیں، اور جو نہیں سوچتے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ انسان تو وہی ہوتا ہے جو سوچ سکتا ہے۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یعنی کہ سچی بات پر جمے رہنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، یہی سب سے بڑی نیکی ہے اور یہی اصل میں بہادری ہے۔ اور جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہی اس جہان کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے پھرے ہوئے انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ جو یہ بات نہیں جانتے کہ اچھی بات کون سی ہے اور برے کام کون سے ہیں، انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے بہت پیار سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی۔ انہوں نے غصہ نہیں کیا اپنے ابا جان کے اوپر، آرام سے بات کی، اور اس کام کے لیے ہر قسم کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم بات، بھلائی اور نیکی کی بات اپنے بڑوں سے بھی کہنی چاہیے، لیکن اس طرح کہ ان کی بزرگی اور ان کے ادب کا پورا لحاظ رکھا جائے، بدتمیزی بالکل بھی نہیں۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کسی کی ناخوشی برداشت کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی خاطر گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ دین کی خاطر کچھ بھی ہو جائے، جان پر بن جائے، مرنے والے ہو جائیں، مگر ایک مومن کسی حال میں دین سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ جان، مال، اولاد، رشتہ دار، ماں باپ، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے
یہ سب کچھ لگا دیا جائے تو یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی مضبوط پکا ایمان والا اور ایسا بنائے جیسا اللہ تعالی کے سب سے اچھے دوست خلیل اللہ تھے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔